بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی مقام شہید کربلا سیدنا حسین ابن علی خاندان اہل بیت کے وہ تابندہ و درخشندہ چشم و چراغ اور آفتاب و مہتاب ہیں، جن کے نانا نبیوں کے امام، جن کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، جن کا بابا علی دنیائے ولایت کا امام و پیشوا، اور خود حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ وہ حسین جن کی پرورش اس نانا نے کی ہے کہ نوریوں کا سردار جبریل امین بھی دست بستہ ان کے در پہ حاضر ہوتا تھا۔ وہ حسین جن کی پرورش اس ماں نے کی ہے جو نبیوں کے امام سے ملنے جاتی تو وہ کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے۔ وہ حسین جن کی پرورش ان کے اس بابا علی نے کی ہے جنہیں مواخات مدینہ کے موقع پر اپنے دائیں طرف کھڑا کر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے نبیوں کے امام نے فرمایا تھا، علی آج دنیا میں بھی اور کل آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہوگا۔ وہ حسین جن امام الانبیاء چوم کے فرمایا کرتے تھے، مجھے حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ وہ حسین جو بچپن میں اپنے نانا کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے تو امام الانبیاء سجدہ لمبا کر دیتے کہ میرا حسین کہیں گر نہ جائے۔ وہ حسین جو بچپن میں مسجد نبوی کے اندر اپنے بھائی حسن کے ساتھ چلتے چلتے گر گئے تھے تو امام الانبیاء جمعے کا خطبہ چھوڑ کر انہیں اپنے سینے سے لگانے کے لیے ممبر سے نیچے اتر گئے تھے۔ وہ حسین جن کے بارے میں ان کے نانا فرمایا کرتے تھے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وہ حسین جو ابھی ننھا ہی تھا کہ اس کی ماں سیدہ فاطمہ کی وفات ہو گئی، بن ماں کے یہ ننھا حسین اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی نانیوں کے پاس جاتا ہوگا، اور حسین کی نانیاں جو نبی کی گھر والیاں یعنی امت کی مائیں تھیں، وہ حسین کو دیکھا کرتی ہوں گی تو انہیں حسین کی والدہ خاتون جنت یاد آتی ہوں گی۔ وہ حسین کو گود میں لے کے چوما کرتی ہوں گی اور حسین اپنی نانیوں کی گود میں کھیلتا ہوگا۔ پھر جب حسین اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مسجد نبوی میں جاتا ہوگا تو صحابہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوں گے، انہیں حسین کے چہرے میں بہت کچھ نظر آتا ہوگا۔ وہ حسین کو دیکھ دیکھ کر مسکراتے ہوں گے، کبھی مسکراتے مسکراتے ان کی آنکھیں بھر آتی ہوں گی۔ صحابہ کرام کو حسین چچا جان کہتا ہوگا اور وہ حسین کو بھتیجے بھتیجے کہتے ہوں گے۔ حسن و حسین تو یوں بھی سارے صحابہ کے لاڈلے تھے۔ حسین نے سنا ہوگا کہ ہجرت سے قبل مکہ میں اس کے چچا ابو بکر اور دوسرے چند صحابی کیسے ڈٹے رہے تھے۔ حسین نے سنا ہوگا کہ اس کے چچا عمر نے مشرکین مکہ کو کیسے للکارا تھا۔ حسین نے اپنے چچا بلال کی احد والی باتوں کا قصہ بھی سنا ہوگا۔ حسین نے سنا ہوگا کہ کیسے ہجرت میں اس کے چچا ابو بکر نے جان بازی دکھائی تھی۔ حسین نے انصار کی قربانیاں بھی سمجھ لی ہوں گی۔ حسین بدر و احد کے قصے بھی سنتا رہا ہوگا، وہ کبھی خندق کے میدان کو بھی دیکھتا رہا ہوگا۔ حسین جب مکہ جاتا ہوگا تو مکی دور ہی نہیں فتح مکہ کو بھی یاد کرتا ہوگا۔ حسین نے تبوک اور حنین کے مارکے بھی سنے ہوں گے۔ حسین کے کردار میں اس کے چچاؤں کی عظیمت، استقامت، جرأت اور وفا کی داستانوں نے رنگ بھر دیا تھا۔ حسین صحابہ کرام کے اندر رہ کر ان کی زندہ مثال بن گیا تھا۔ حسین سراپا خلاصہ صحابیت بن گیا تھا۔ حسین صحابہ کا نمائندہ بن گیا تھا۔ حسین صحابہ کا تعارف بن گیا تھا۔ پھر جب کربلا کا مارکہ پیش ہوا تو حسین نے وہ سارے سبق سنا دیے جو اسے صحابہ نے یاد کرائے تھے۔ حسین نے ثابت کیا کہ وہ اپنے نانا کے یاروں اور جانثاروں کا سچا وارث تھا۔ حسین نے ثابت کیا کہ وہ روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے بہترین جماعت کا لاڈلا اور تربیت یافتہ نمائندہ تھا۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ و اہل بیت رسول کی سچی محبت، عقیدت، احترام اور اتباع نصیب فرمائے۔